جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گلدستہ درود السلام بہت پیاری کتاب ہے، مبلغین کے لیے، مبلغات کے لیے، اور آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ جی ہاں، اس میں 63 بیانات ہیں درود و سلام کے، فضائل فضائل، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے موضوعات پر رنگ برنگے مدنی پھول۔ بہت ہی پیاری کتاب ہے، اس کو مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیجئے، ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ مفت میں اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 91 پر مسند احمد حدیث نمبر 6766 کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان درود و سلام کے بھی کیا کہنے، صرف درود و سلام پڑھنے والا فیض یاب نہیں ہوتا، بلکہ جس مسلمان کو یہ درود پاک کا ثواب ایصال کر دیا جائے اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، قبر والوں کی 25 حکایات میں امیر اہل سنت نے 560 قبروں سے عذاب اٹھا لینے کی حکایت لکھی، اب وہاں سے پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان ذوق نعت سلسلہ ہے، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے نعتیہ کلام ذوق نعت کی نعت پیش کی جائے گی، اس کے اشعار کے مشکل الفاظ جو ہیں اس کے معنی پیش کیے جائیں گے، اس کی وضاحت میں آیتیں اور انشاءاللہ حدیثیں بھی پیش کی جائیں گی، حکایتیں بھی پیش کی جائیں گی، اشعار بھی پیش کیے جائیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر آخر تک سننے میں کامیاب ہو گئے، انشاءاللہ آپ کا دل عشق رسول میں مچل جائے گا۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کیجیے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ سلسلہ دیکھوں گا، ثواب پانے کی نیت سے میں دیکھوں گا۔ دیکھیں، نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین اسلام میں۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث کا یہ جز ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسی مراد ہم کہتے ہیں، تو اچھی اچھی نیت ہے، حسب موقع جل جلالہ یا عز و جل کہنے کی نیت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی نیت، حسب موقع رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت، حسب موقع نعتیہ اشعار ساتھ مل کر گنگنانے کی نیت کر لیجیے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو گانے گاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر دوسرے بھی گانا گاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر جو آواز ملاتے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کرے جو نعت پڑھنے والوں کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں۔ نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھیں تو بہت سعادت کی بات ہے۔ نیکی کی دعوت بھی موقع کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ مدنی چینل کا یہ ایک طرہ امتیاز ہے، ایک خصوصیت ہے کہ آپ کو دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ
ملے اس میں بھی آپ کو نیکی کی دعوت دی جائے گی موقع کی مناسبت سے. مدنی مذاکروں میں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, نگران شورا کے سلسلوں میں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, اراکین شورا کے سلسلے ہوتے ہیں, دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام اور نائب مفتیان کرام کے سلسلے ہوتے ہیں, اس کے اندر جا بجا موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے الحمدللہ. تو نیت کر لیجئے جو نیکی کی دعوت دی جائے گی میں اس پر عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچاؤں گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نیکی کی دعوت قبول کرتے ہیں, دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دے. بہت پیارا کلام ہے. اللہ ہمیں عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ پڑھنے, سننے, سمجھنے, سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. کلام ویسے بھی پڑھا جائے تو لطف آتا ہی, اور جب بزرگوں کا کلام پڑھا جائیں, علماء کے کلام پڑھے جائیں, اس میں کیا بات ہے. عام جو شاعر ہوتے ہیں اگر وہ فنی طور پر ماہر بھی ہوں تو چونکہ شریعت سے اتنے باخبر نہیں ہوتے, عالم نہیں ہوتے, تو اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات استغفر اللہ کفریہ معاملے بھی ہو جاتے. تو بہرحال علماء کے ہی کلام پڑھنے سننے کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تاکید فرماتے ہیں. اس کی تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ کن کن علماء اہل سنت کا کلام ہمیں پڑھنا چاہیے یا سننا چاہیے. بالخصوص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے تعلق سے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی, بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی. سبحان اللہ. چارہ سازی کیا ہوتا ہے؟ مدد, معاونہ, دستگیری, زیارت, دیدار, درشن. سبحان اللہ. اور ملاحت کیا ہے؟ خوبصورتی, کشش, اٹریکشن. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زیارت میری دستگیری کرے اور آپ کے پرکشش اور خوبصورت چہرے کو دیکھ کر میرے دل کے زخم بھر جائیں. سبحان اللہ. غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری, صدقے یا رسول اللہ. غزوہ احد والا واقعہ تو بہت مشہور ہے, آپ نے بارہا سنا ہوگا, پھر سن لیجیے, ایمان تازہ ہوگا. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ بھائی شوہر شہید ہوئے. جب یہ معلوم ہوا تو کچھ غم نہ کیا, بس ہر بار یہی پوچھتی رہی رسول اللہ کیسے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و سلامت ہیں, اس عاشقہ نے پتہ کیا کہا, مجھے آقا کی زیارت کرا دو. زیارت کی تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل, آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیج. آقا کی زیارت کی تو چین آ گئے. حالانکہ کتنا غم, کتنا دکھ ہے, کہ کتنے غم کی بات ہے, کتنے وہ رنج کا معاملہ ہے کہ بھائی, باپ اور شوہر شہید ہو گئے, مگر غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری, صدقے یا رسول اللہ. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی. صحابہ اکرام کا عشق رسول, اس سے ایک بہت ہی عشق بھرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اور مشورہ بھی دیتا ہوں. ناول سے جان چھوڑائیے, ڈائجسٹ سے جان چھوڑائیے. یہ پڑھیے دینی کتابیں, یہ پڑھیے. فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 215 کتب کی مدد سے یہ کتاب لکھی گئی. اور یہ کتاب اللہ اکبر, صحابہ کرام کا شوق دیدار, علامت محبت, صدیق اکبر کا عشق اور بہت کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. صحابہ کرام کا عشق رسول, یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں عشق رسول پیدا ہوگا. اور آپ پڑھیں گے ناول ڈائجسٹ تو اس میں جو کچھ ہے وہی خیالات آئیں گے.
کوئی عشق مجازی کی داستان پڑھیں گے تو وہی خیالات ذہن میں گھومیں گے، الٹی الٹی سوجے گی. اندھے کو اندھیرے میں بڑے دور کی سوجی، وہ سوجے گی جب اس طرح کے ناول پڑھیں گے، جاسوسی ناول تو رومانی ناول تو فلاں فلاں. تو یہ کتابیں پڑھیں، دینی کتابیں پڑھیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کتنی کتابیں موجود ہیں، وہاں سے آپ فری آف کاسٹ ریڈ کر سکتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جو ہے بے قراروں کو قرار دیتی ہے. جی ہاں، حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 5516 کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب صحابہ کرام کا عشق رسول کے صفحہ نمبر 12 اور 25 پر لکھا ہے کہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان، میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، لیکن جس وقت آپ یاد آ جاتے ہیں تو جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھ نہ لوں قرار نہیں آتا. لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو کر آپ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بلند مقام میں ہوں گے، اور میں نیچے درجے میں ہونے کے سبب اندیشہ کرتا ہوں کہیں آپ کو دیکھ نہ سکوں. یہ سن کر مکہ مدینے کے تاجور، شاہ بحروبر، رسول انور، محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اتنے میں حضرت جبریل امی علیہ السلام یہ آیت لے کر حاضر ہوئے، پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 69. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. تو صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتے تھے، اور جب زیارت کرتے تو ان کو چین آ جاتا تھا. کاش ہمیں بھی صحابہ کے عشق رسول کا حصہ مل جائے. چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی. طلعت یعنی چمک، روشنی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ زیبا، آپ کی چمک دمک جو ہے، آپ کے چہرے کی نورانیت جو ہے، وہ چمک کر یہ کہہ رہی ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی. یہ ایک بخاری شریف کی حدیث کی طرف اشارہ ہے. سنیے، ایمان تازہ کیجیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. حق دیکھا، اس سے کیا مراد ہے؟ سنیے، اس حدیث کی شرح جو ہے اشیاۃ اللمعات میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی وہ پیش کرتا ہوں. بہت ایمان افروز ہے، آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا اور دیدار رسول کی تڑپ اٹھے گی انشاءاللہ عز و جل. لکھا ہے اس حدیث کے چند معنی بیان کیے گئے. ایک یہ کہ دیکھنے سے مراد ہے خواب میں دیکھنا، اور حق سے مراد ہے واقعی دیکھنا، باطل کا مقابل. یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، وہ شکل خیالی یا شیطانی نہیں، میری ہے. جو آقا کو خواب میں دیکھے اس نے آقا کو ہی دیکھا، کوئی خیالی شکل نہیں تھی، کوئی شیطانی شکل نہیں تھی. نمبر 2، تا قیامت جو ولی بیداری میں مجھے دیکھے گا وہ مجھے ہی دیکھے گا، شیطان میری شکل میں اس کے سامنے نہ آئے گا. اور بعض اولیاء بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آپ سے کلام کرتے، آپ سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے، آپ سے معانقہ کرتے، گلے ملنا. اللہ اکبر. جی ہاں،
حضرت شیخ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ صالح ہیں، شخص ہیں، لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ پیارے آقا سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے بزرگ ہیں ہمارے۔ ابو الحسن شاذلی علی رحمۃ اللہ الکوی کے بارے میں لکھا ہے، مجھ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اپنے کپڑے پاک رکھو۔ نور الدین یا رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ انہیں روضہ انور سے سلام کا جواب آقا کی طرف سے ملا تھا۔ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر میں ایک ساتھ بھی حضور کا جمال نہ دیکھوں تو میں اپنے مرتد ہو جانے کا فتویٰ دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی بہت بڑے عاشق رسول، آپ بیان فرما رہے تھے اور آپ کے خلیفہ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھے، انہیں اونگ آئی تو غوث پاک منبر سے اتر کر ان کے پاس بادب کھڑے ہو گئے، حاضرین سے فرمایا بادب رہو، خاموش رہو۔ کچھ دیر کے بعد حضرت شیخ علی ابن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے۔ غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق نے فرمایا، علی کیا تم نے خواب میں حضور کی زیارت کی؟ بولے ہاں۔ فرمایا اس لیے میں تمہارے پاس باادب کھڑا ہو گیا۔ فرمایا تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ عرض کیا آپ کی مجلس میں حاضر رہنے کا۔ آقا نے فرمایا غوث پاک کی مجلس میں حاضر رہو۔ شیخ علی نے کہا جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا جناب غوث اعظم نے بیداری میں دیکھا۔ تو غرض کے بیداری میں حضور کو دیکھنا اولیاء اللہ سے ثابت ہے، یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ تو جس نے آقا کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی واقعی آقا کو دیکھا، اور جو قیامت تک ولی بیداری میں آقا کو دیکھے گا وہ بھی آقا کو ہی دیکھے گا۔ اور بعض لوگ اس حدیث کے معنی یہ کرتے ہیں، اب مرآت سے آپ کو پیش کر رہا ہوں، جلد 6 صفحہ 446 سے، یہاں حق سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ کیوں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ ذات کبریا ہیں۔ جیسے کہا جائے کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اس نے رب سے کلام کر لیا، یا جس نے بخاری دیکھی اس نے محمد بن اسماعیل کو دیکھ لیا۔ اگرچہ بعض لوگ اس معنی کی تردید کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو توجیہ یعنی وضاحت عرض کی، اس توجیہ سے یہ معنی درست ہے۔ قرآن کریم نے حضور کو ذکر اللہ فرمایا کیونکہ حضور کو دیکھ کر خدا تعالی یاد آتا ہے۔ نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن زیبا پر پردے ہوئے پڑے نہ ہوتے تو آپ کے نورانی چہرے کی زیارت کی کوئی تاب نہ رکھتا۔ آپ کی صورت اتنی پیاری ہے کہ ہمیں نہیں بلکہ آپ تو اللہ کے بھی حبیب ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ اور حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کا پورا حسن و جمال ظاہر کیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی طاقت نہ رکھتی۔
ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ اگر واقعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے جلوے نمایاں کر دیں، ظاہر کر دیں، کو دیکھے گا کون؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں سنیے اور اندازہ لگائیے کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے واقعی جلوے دکھا دیں تو کون دیکھ سکے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنان مصر نے یعنی مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور بعض لوگ ان کو دیکھ کر مر جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کسی کی ایسی حالت نہیں ہوئی۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ عز و جل نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے، اگر آشکار ہو جائے آقا کا جمال، اگر آشکار ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا تھا۔ نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی۔ رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی۔ میرا دل کاش ہر وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار رہے اور میرے دل میں ہر وقت آقا کی محبت رہے۔ کاش یہ تمنا ہماری پوری ہو جائے اور تمنا بھی ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت نصیب ہو جائے، اس کا اظہار بھی ہو عملی طور پر، صورت سے، سیرت سے، کھانے سے، پینے سے، چلنے سے، لین دین، کاروبار، معاملات، عبادات وغیرہ میں سب میں اس کا اظہار ہو۔ رفعنا لک ذکرک پر تصدق سب اونچوں سے اونچی ہے رفعت کسی کی۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ترجمہ کنز الایمان، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رفعت ہے، بلندی ہے، سب اونچوں سے بھی اونچی ہے۔ اور خزائن العرفان میں صدر الافاضل لکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کو دریافت فرمایا۔ کون سی آیت؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ تو جبریل امی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، ممبروں پر، خطبوں میں، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار، وہ کافر ہی رہے گا۔ قتادہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ پکارتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ مزید سنیے، اترنے لگے مارا میت ید اللہ، چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کسی کی۔
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کے کیا کہنے کہ آپ کی طاقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ آقا کی کیا شان کہ آپ جو مٹھی آپ نے کنکروں کی پھینکی کفار کی جانب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ۔ مزید آپ لکھتے ہیں گدا خوش ہوں خیر لکا کی صدا ہے، گدا خوش ہو خیر لکا کی صدا ہے کہ دن دونی بڑھتی ہے دولت کسی کی، کہ دن دونی بڑھتی ہے دولت کسی کی، کہ دن دونی بڑھتی ہے دولت کسی کی۔ گدا جو ہیں فقیر جو ہیں نادار جو ہیں غلام جو ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ خیر اللکا کی صدا ہے، یعنی یہ قرآن پاک کے اس آیت کی طرف اشارہ ہے، پارہ 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 4، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور دن دونی یعنی روز بروز لمحہ بلمحہ آقا آپ کی دولت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو فقیر خوش ہو جائیں، گدا خوش ہو جائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں لکھا ہے آخرت دنیا سے بہتر، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود و حوض مورود و خیر موعود اور انبیاء رسول پر تقدم، اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا اور آپ کی شفاعت ہے۔ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا، کس کے؟ میرے آقا کے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا، عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ساعت با ساعت آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ گدا خوش ہو خیر اللکا کی صدا ہے کہ دن دونی بڑھتی ہے دولت کسی کی۔ خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہنگام رخصت، یہ دنیا سے جب رخصتی کا شور اٹھے تو زبان حسن پر، حسن کی زبان پر مدحت ہو کسی کی، کس کی؟ آقا کی، اور کس کی؟ تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، اور یہ گیت اب بھی گائیں گے اور انشاءاللہ گاتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دم واپسی میں تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آئیے اب مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنی نیت سے، میں اپنی نیت سے بھی یہ شعر پڑھتا ہوں کہ ہمیں وقت نظرہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و ثنا نصیب ہو جائے۔ دیکھیے کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ذکر اللہ بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، اور جاتے جاتے آقا کی ذکر خیر، آقا کی مدحت بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ کاش خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت
فرصت زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی ہماری زبان پر ہو مدحت کسی کی۔ مدنی چل کے ناظرین، اگر ساری زندگی آقا کی نعتیں پڑھیں گے، آقا کے گیت گائیں گے، سبحان اللہ، آقا کے اوصاف پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، اور ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں گے جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، جو آقا پر درود پڑھتے ہیں، آقا کی سنتیں بتاتے ہیں۔ کہاں؟ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں، درس میں، مدنی قافلوں میں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں، یہ اچھی اچھی صحبتیں ملتی ہیں۔ فجر کے بعد مدنی حلقے ہوتے ہیں مساجد میں دعوت اسلامی والوں کے، اس میں اچھی صحبت ملتی ہے، اس میں ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ تو ساری زندگی ہم اپنی زبان کو پاک رکھیں، ذکر خدا سے، ذکر مصطفیٰ سے آباد رکھیں۔ انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے محبوب کا ذکر کریں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، جیتے جی بھی کریں اور مرتے وقت بھی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب نعت پڑھوں جو